ہم اب کھل کر بات کریں گے۔ مچھلی کے چہرے والے منوس ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سوال کروں گا، تم جواب دو گے، اور اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں تمہارے پھیپھڑوں کو ہوا کی فراہمی روک دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر نے گردن والی رسی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو رسی گردن کے گرد تنگ ہونے لگی اور قیدی حواس باختہ ہونے لگا، لیکن پھر ٹائیگر نے رسی دوبارہ ڈھیلی کر دی۔ کچھ سمجھے؟ وہ نرم لہجے میں بولا، اب اپنا نام بتاؤ۔ بلی چانگ۔ مگر شکل سے تو تم لامازی لگتے ہو۔ بہت سے لامازیوں کے ایسے ہی نام ہیں۔ بلی چانگ نے تھوک نکل کر جواب دیا، تمہارے دوست نے مرنے سے قبل ہمیں بلیک گولڈ سے تمہارا تعلق بتا دیا تھا۔ ٹائیگر نے خالصتاً پولیس والوں کے انداز میں اندھیرے میں تیر پھینکا، کیا عبدل سے تمہاری حال ہی میں ملاقات ہوئی تھی؟ کس سے؟ بلی چانگ نے حیرت کا مظاہرہ کیا اور پھر اس کی کراہ نکل گئی، کیونکہ فیروزہ نے جو قدرے دور بیٹھی ہوئی تھی وہ رسی کھینچ لی تھی جو قیدی کی کلائی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی اور وہ تڑپنے لگا۔ ٹائیگر نے جواب دیا، ساتھ ہی فیروزہ کو اشارہ کیا کہ وہ رسی ڈھیلی کر دے۔ ویسے اس وقت اسے حیرت تھی کہ فیروزہ نے کس طرح بر وقت رسی کھینچی تھی اور کتنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی طاقت کے استعمال میں پوری طرح تربیت یافتہ ہے۔ بولو بلی چانگ، ورنہ یہ بلی تمہاری کلائی توڑ دے گی۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، اس سے میری ملاقات 2-3 روز سے نہیں ہوئی۔ قیدی اب پوری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق؟ وہ تھوک نکل کر بولا، اسے ہیروئن کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے فراہمی کے لیے ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ میں بعض اوقات لڑکی کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں۔ کس لڑکی کے ساتھ؟ کسی بھی لڑکی کے ساتھ، بلی چانگ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، مگر پھر اس کی کربناک چیخ کمرے میں دم توڑ گئی۔ ٹائیگر نے اس کے سر پر محض چپت لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، مارو، مار ڈالو، دیکھتا ہوں کہ تم لاش سے کتنی معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے اور تڑپنے لگا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس بار ٹائیگر نے دونوں ہتھیلیاں اس کے کانوں پر ماری، مگر جان بوجھ کر ضرب کی شدت انتہائی کم رکھی۔ وہ اسے قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس ضرب کی شدت بہرحال چانگ جیسے عام آدمی کے لیے زیادہ تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اس کے کانوں میں گھسے، پردوں سے ٹکرائے اور شاید ایک کان کا پردہ پھٹ گیا۔ کمینے! وہ زور سے چلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹائیگر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ بلی چانگ ابھی قوت سماعت سے محروم نہیں ہوا ہے۔ کیا تم سولن سے واقف ہو؟ ٹائیگر نے بلی چانگ کو خود پر قابو پا لینے کا موقع دے کر پوچھا۔ بلی چانگ کے چہرے پر نام سنتے ہی مردنی چھا گئی اور ٹائیگر کو اس سوال کا جواب مل گیا۔ بلیک گولڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے بلی؟ تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ قیدی اب شاید ہٹ درمی پر اتر آیا تھا۔ ٹائیگر نے فوراً فیروزہ کو اشارہ کیا، جس نے اپنے پیروں میں پڑی ہوئی ڈوری کھینچ لی اور چانگ کی گردن کے گرد پھندا تنگ ہونے لگا۔ اس کا جسم تڑپنے لگا۔ بولو چانگ، ورنہ گردن ٹوٹ جائے گی۔ وہ خاموش رہا۔ فیروزہ! ٹائیگر نے پھر اسے اشارہ کیا۔ اس بار فیروزہ نے انگلیوں کو جھٹکا دیا اور پھندا اتنا تنگ ہو گیا کہ بلی چانگ نیم مردہ نظر آنے لگا۔ لیکن پھر اچانک ہی ٹائیگر نے اپنی رسی سے جھٹکا دے کر پھندا ڈھیلا کر دیا۔ بلی چانگ سے نمٹنے کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اب رسی صرف اتنی ہی کھینچی ہوئی تھی کہ بلی چانگ کا سر فرش پر نہ ٹک سکے اور اسے سانس لینے میں دشواری پیش آتی رہے۔ پھر ٹائیگر نے کچن سے جا کر چاقو اٹھا لیا۔ چانگ اپنی مشکل ترین پوزیشن میں پڑا ہوا چاقو کو گورتا رہا اور جب ٹائیگر اس کے قریب پہنچا تو وہ کسمسانے لگا۔ نہیں بلی چانگ، فیروزہ صفاق لہجے میں بولی، کسمساؤ گے تو گردن ٹوٹ جائے گی۔ یہ پھندا ایسا ہی ہے۔ اسی لمحے ٹائیگر نے بلی چانگ کے بالائی لب پر چاقو پھیر دیا۔ ہاتھ ہلکا رکھا، لہٰذا بالائی لب پر خون کی بوندیں اس طرح لرزنے لگی جیسے پسینے کی بوندیں ہوں۔ بلی چانگ! ٹائیگر کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ شاید تائیوانیوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ کسی آدمی کو اس طرح ہلاک کرنے کے لیے پورے جسم پر اس قسم کے 1000 گاؤل لگانا ہوتے ہیں۔ بلی چانگ کی کالی آنکھیں سے گورنے لگی۔ ان آنکھوں میں اب خوف نہیں، صرف نفرت تھی۔ تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے، اس نے بھی عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ ٹائیگر مسکرانے لگا اور پھر اس نے تیزی سے بلی چانگ کے نرخرے پر چاقو پھیر دیا، لیکن اس بار بھی وہی حکمت عملی اپنائی تھی۔ نرخرا کٹا نہیں، صرف خراش ہی پڑی تھی، لیکن موت کو اتنے نزدیک دیکھ کر بلی چانگ کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ چیخ اٹھا، نہیں، تم مجھے مار ڈالو گے، تم جلاد ہو، میں دوسروں کا ذمہ دار نہیں۔ سولن وہ کمینی بھی ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے بلی چانگ؟ ٹائیگر اب اس کی آنکھوں کے سامنے چاقو لہرا رہا تھا۔ 172ویں اسٹریٹ پر ایک پرانے اپارٹمنٹ ہاؤس میں جو انہوں نے 1 سال قبل خریدا تھا۔ اسے ایوان سیاد کہتے ہیں۔ بلی چانگ کی نظریں چاقو پر تھی، زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی اور وہ خود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تم ٹی وی اور ویڈیو چینلوں کی تباہی کا سن چکے ہوگے، اب ان کا کیا ارادہ ہے؟ ٹائیگر نے چاقو صرف 1 انچ دور رکھ کر پوچھا۔ مجھے ان کے ارادوں کا کوئی علم نہیں۔
وہ فوراً بولا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے 2 روز کے وقفے سے 3 ٹارگٹ اڑانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ شاید تیسرے ٹارگٹ کا تعلق پانی سے ہے، عظیم تر منصوبہ آب رسانی سے۔ پانی، ٹائیگر جانتا تھا کہ پانی کو کتنا بڑا اور مہلک ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ کیا وہ پانی لائن تباہ کریں گے یا پانی میں زہر ملائیں گے؟ اس کا لہجہ بہت خطرناک تھا۔ بولو بلی چانگ، سوچ کر جواب دو، یہ بہت ضروری سوال ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، بلی چانگ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن سولن نے کسی ایسی چیز کا ذکر کیا تھا جو بیرون ملک سے جلد ہی یہاں پہنچنے والی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب لوگوں کو اس چیز کی موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ایسے لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے جو زندہ بچیں گے۔ پھر یہ چیز زہر یا ایٹم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکے گی۔ فیروزہ پہلو بدل کر بولی۔ اس کے چہرے پر نفرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہاں، ٹائیگر اس طرح بولا جیسے شیر کی کچار میں غرا رہا ہو۔ اس نے بلی چانگ کی گردن کی رسی الگ کی اور اس کے بعد باقی بندشیں بھی کاٹ دیں۔ کوئی اور بات جو تم ہمیں بتا سکو بلی چانگ؟ اس کا لہجہ اب کی بار انتہائی نرم تھا۔ چانگ نے اپنے اوپر جھکے ہوئے ٹائیگر کو دیکھا اور کانپ کر رہ گیا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ڈیلی آٹو پینٹنگ کمپنی میں خونریزی کی تھی اور تباہی مچا دی تھی۔ وہ ذہن پر زور دینے لگا۔ اس کی خواہش تھی کہ ذہن میں موجود ہر بات اس شخص کو بتا دے۔ بولو چانگ، تم کچھ سوچ رہے ہو؟ ٹائیگر نے دھیرے سے کہا۔ اب میرے پاس تمہارے کام کی کوئی اور بات نہیں، میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ اسلحے کے اس گودام سے خبردار رہنا۔ وہ بظاہر بہت آسان ٹارگٹ لگتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ایک فوجی قلعے کی طرح ہے۔ وہاں مشین گنیں فٹ ہیں، اندر فوجی ڈسپلن پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہاں بے شمار ہتھیار ہیں جن کو استعمال کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ وہاں موجود لوگوں کی اکثریت لاماضی قبیلے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ میں آج تک اندر نہیں جھانک سکا۔ تم اس قلعے میں اندھا دھند گھسنے کی کوشش مت کرنا۔ بلی چانگ یہ کہہ کر پیشانی پر ہتھیلی پھیرنے لگا۔ بلی چانگ، ٹائیگر نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا اور پیروں پر کھڑا کر دیا۔ میری خواہش ہے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ثابت ہو، لیکن اگر مجھے اس کے برعکس کچھ معلوم ہوا اور تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر تمہیں پاتال میں بھی تلاش کر لوں گا، تمہاری زبان کاٹ پھینکوں گا اور تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلی چانگ نے برائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نصف گھنٹے بعد ٹائیگر نے بلی چانگ کو تائیوانی بستی کے قریب چھوڑ دیا اور پھر خود 1 میل تک گاڑی چلانے کے بعد ایک جگہ رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اور یہ سوچ کر ہی اسے جسم میں عجیب سی سنسنی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنی عقل استعمال کر رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اندھا دھند کارروائیاں بھی کی تھیں اور عقل کا استعمال بھی۔ بلی چانگ کو چھوڑنے والی بات بھی اس کے بنیادی صفاقانہ کردار کے منافی تھی، لیکن اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کسی اندھا دھند کارروائی سے قبل قلعے کا اندر سے معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا رہا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اسے قطعی حملہ کرنے سے قبل ایک ہلکی پھلکی کارروائی کرنی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کا رخ 172 اسٹریٹ کی طرف تھا۔ اسی لمحے اس نے لاشعوری طور پر ریڈیو کھول دیا۔ خبریں نشر ہو رہی تھی۔ بلیک گولڈ کے تازہ ترین مطالبے کا ذکر ہو رہا تھا۔ پولیس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 3 روپے کروڑ کی مالیت کے چھوٹے اور استعمال شدہ نوٹ بالائی شاہ جہان اسٹریٹ پر ایک ہونڈا سیوک کار میں لے کر آئے۔ پولیس نے ایسا ہی کیا۔ شاہ جہان اسٹریٹ پر کار کے ڈرائیور کو بذریعہ ریڈیو حکم ملا کے چلتا رہے۔ ہونڈا کار پر 150 یونٹوں نے نظر رکھی۔ پولیس کی عام گاڑیاں اس کار کے متوازی چلتی رہیں۔ کار کالج آف کامرس کے سامنے سے گزری اور پھر پل عبور کر گئی۔ یہ گاڑی جب دریا کے قریب پہنچی تو ڈرائیور کو پھر پیغام ملا کہ وہ جشن آزادی فٹ بال اسٹیڈیم کے پارکنگ میں پہنچے، وہاں کھڑکیوں کے شیشے گرا کر اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہو جائے۔ ڈرائیور نے ایسا ہی کیا۔ اس سے قبل کہ پولیس کا ایک بھی یونٹ اس کار کے قریب پہنچتا، ایک ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوا اور چشمے زدن میں کار کے اوپر پہنچ گیا۔ اس ہیلی کاپٹر سے ایک لاماضی کودا اور اس نے ہونڈا کے بمپر میں رسی باندھی اور محض 30 سیکنڈ بعد ہیلی کاپٹر ہونڈا کو اٹھا کر بلند ہو رہا تھا۔ پہلی پولیس کار کے رکتے ہی ہیلی کاپٹر پستول کی رینج سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ گلشن آباد کی پولیس اگرچہ بے بسی سے ہاتھ مل رہی تھی، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جو غصے کے باوجود جزائر کی پولیس کو خبردار کر رہا تھا کہ ایک بلیک گولڈ کا ہیلی کاپٹر ان کی حدود میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ فوٹ کانسٹیبل صرف اتنا ہی کر سکتا تھا۔ تاہم مواصلاتی نظام کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ انتباہ مقررہ دفتر میں موصول نہیں ہوا، اور جب تک آئی لینڈ پولیس کو اس صورتحال کا علم ہوتا، واردات کو 20 منٹ ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ تاخیر تھی۔ تاہم فضا میں مارکا ابھی جاری تھا۔ گلشن آباد پولیس فورس کے ہیلی کاپٹروں نے مشکوک ہیلی کاپٹر دیکھتے ہی تعاقب شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر چھوٹے اور ہلکے تھے، لہٰذا جلد ہی بلیک گولڈ کے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچنے لگے۔ تاہم بلیک گولڈ کی طرف سے یکے بعد دیگرے 2 درجن گولیاں چلی۔ ہیلی کاپٹر میں موجود ملزم
میگنم رائفل استعمال کر رہے تھے۔ ایک گولی ایک پولیس ہیلی کاپٹر کے انجن میں لگی جس کو مجبوراً ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ دوسرے ہیلی کاپٹر نے بھی گولیاں کھائیں لیکن اسے سنگین نقصان نہیں پہنچا۔ اسی لمحے ہواباز کو حکم ملا کہ وہ ہیلی کاپٹر سے دور رہ کر اس پر کڑی نظر رکھے اور آئی لینڈ میں جس جگہ بھی اسے اترتا ہوا دیکھے آئی لینڈ پولیس کو خبر کر دے۔ تاہم بلیک گولڈ کے ہیلی کاپٹر نے نیچی پرواز کر کے بلکہ گلیوں میں سے گزر کر پولیس ہیلی کاپٹر کو کامیابی سے غچہ دے دیا اور پھر ایک کھلے میدان میں اتر گیا۔ یہاں سے محض چند گز دور جنگل تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ہیلی کاپٹر جنگل میں کھینچا جا چکا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم ہیلی کاپٹر سے اتر کر 2 کاروں میں سوار ہوئے اور پھر فرار ہو گئے۔ آئی لینڈ پولیس کو اگرچہ بہت درست اطلاع ملی تھی لیکن وہ ملزموں کے فرار کے بعد ہی وہاں تک پہنچ سکی۔ ٹائیگر یہ سب کچھ سنتا رہا اور سر ہلاتا رہا۔ اسے پوری طرح اندازہ تھا کہ بلیک گولڈ کس منظم طریقے پر کام کر رہا ہے۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے ریڈیو بند کر دیا کہ اب کام شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تاہم وہ مخالفوں کی فائر پاور اور لے آؤٹ کا اندازہ کیے بغیر مکمل دعویٰ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بار اس کی حکمت عملی مختلف تھی۔ وہ شاہراہ شاہ جہاں کی 96 اسٹریٹ تک چلایا اور پھر چمن زار لبے دریا کی طرف موڑ گیا۔ ایک سنسان جگہ پر اس نے گاڑی روکی۔ سیٹ کے نیچے سے ہائی سٹینڈرڈ .22 کا آٹومیٹک اور سائلنسر نکالا۔ فاضل میگزین لیا، ڈاٹ گن سیٹ کے نیچے ڈالی، آٹومیٹک پہلو کے ہولسٹر میں لگایا اور پھر کچھ سوچ کر سیٹ کے نیچے سے نئی طرز کا سفید فاسفورس بم بھی نکال کر جیب میں ڈال دیا۔ لیکن وہ اب بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے ڈاٹ گن دوبارہ اٹھا کر بیلٹ میں اڑس لی۔ اس کی یہ پرانی خواہش اود کر آئی تھی کہ بے گناہ نہ مرے تو بہتر ہے۔ اب وہ گاڑی پھر ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہلکے پھلکے حملے کے لیے اس کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ 172ویں اسٹریٹ کے جس اپارٹمنٹ کمپلیکس کی اسے تلاش تھی وہ بہت پرانا نکلا۔ 4 منزلہ عمارت آثار قدیمہ میں شامل کی جا سکتی تھی۔ اس کی چند کھڑکیوں پر پردے نظر آ رہے تھے۔ عمارت پر ویرانی کا راج تھا۔ نہ تو صحن میں بچے کھیل رہے تھے اور نہ ہی زینوں پر بڑوں کی تو تکار ہو رہی تھی۔ عمارت میں داخل ہونے کے دروازے کے ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے زینہ تھا۔ وہاں ٹائیگر کو ایک لامازی غنودگی کی حالت میں نظر آیا۔ وہ شاید وقت گزار رہا تھا، تاہم ٹائیگر کو فوراً ہی احساس ہوا کہ اس نوجوان کی تمام حصے بیدار ہیں۔ وہ سڑک پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ٹائیگر گاڑی عمارت کے سامنے سے گزارتا ہوا لے گیا۔ کچھ دور جا کر ایک موڑ پر اس نے گاڑی پار کی اور پھر پیدل اس قلعے کی طرف چل دیا جس کا ذکر بلی چانگ نے کیا تھا۔ سڑک عبور کرتے ہوئے اسے اپنے جسم میں کسی کی آنکھیں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ لامازی نوجوان اسے گو رہا ہے۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ اس نے دوسری فٹ پاتھ پر پہنچ کر اسٹریٹ سائن کی طرف دیکھا اور سر ہلاتا ہوا چلنے لگا۔ اب اس کے ہاتھ میں ڈاٹ گن چھپی ہوئی تھی۔ سنو، عمارت کے دروازے پر پہنچ کر اس نے لامازی کو مخاطب کیا۔ فرید اسٹریٹ کون سی ہے؟ میں انکوائری آفس نہیں ہوں، بھاگ جاؤ، لامازی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا، مگر اس کی یہ جھنجھلاہٹ زیادہ دیر باقی نہیں رہی کیونکہ ڈاٹ گن کی سوئی اس کے شانے میں چبھ چکی تھی۔ ٹائیگر نے اسے گرنے سے قبل ہی تھام لیا اور پھر زینے سے اوپر کھینچ کر لے گیا۔ وہاں اس نے لامازی گارڈ کو ایک طرف چھپا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دروازے کے عقبی حصے میں ریت کی بوریوں سے باقاعدہ مورچہ بنایا گیا تھا۔ مورچے کی یہ دیوار تقریباً 8 فٹ بلند تھی۔ اس نے زینے کے دائیں طرف جھانک کر دیکھا۔ مزید 2 لامازی حال سے نکل رہے تھے۔ ٹائیگر ان کے چلے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ فی الوقت وہ مار داڑ کے موڈ میں نہیں تھا۔ لامازیوں کے اوجل ہوتے ہی اس نے زکن بری اور دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ یہاں ایک کمرہ کلاس روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہاں بلیک بورڈ بھی تھا اور کرسیاں بھی۔ صرف استاد اور شاگرد غائب تھے۔ اس نے واپس پلٹنے سے قبل کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی قفل بھی دبا دیا۔ اب وہ عقبی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ یہاں سے اسے 100 مربع فٹ کا صحن نظر آ رہا تھا جس کے چاروں طرف عمارت کی دیواریں تھیں۔ احاطے کے چاروں طرف دروازوں پر مشین گنوں سے لیس گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ احاطے کے وسط میں 3 افراد مارٹر پریکٹس کر رہے تھے۔ ان کی وردیاں سیاہ تھیں۔ ٹائیگر کو یہ معلوم کرنا تھا کہ بلیک گولڈ کے پاس پانی کو زہر بنانے کے لیے کیا کچھ ہے، وہ کس طرح استعمال ہوگا۔ بلی چانگ کا جملہ بہت واضح تھا، 2 دن کے وقفے سے۔ اسی لمحے اسے اپنے عقب سے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا بلکہ دیوار پر پیر مارتے ہوئے الٹی چھلانگ لگا دی۔ اس نے آواز سن کر فاصلے کا اندازہ لگا لیا تھا اور یہ الٹی زکن اس کی اس صلاحیت کا پہلا امتحان تھی۔ وہ کامیاب رہا۔ آواز پیدا کرنے والے پر وہ پیٹھ کے بل گرا، فوراً سیدھا ہوا اور اس کی کوہنی نے باقی کام مکمل کر دیا۔ وہ عقب میں موجود شخص کے نرخرے پر لگی تھی۔ اس کی گردن ہی نہیں ٹوٹی تھی، نرخرا بھی حلق میں غائب ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے ذرا سی بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ یہ کہ اس شخص کی آخری چیخ نکلنے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کی کوہنی نے
100% درست کام کیا تھا، لیکن دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بر وقت شکار کا منہ نہیں دبا سکی تھی۔ وہ غصے سے سر جھٹکنے لگا، ساتھ ہی وہ قریبی زینے کی طرف لپکا۔ اسے کئی قدموں کی دمک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مزید پسپائی اختیار کی اور ایک کمرے میں گھس گیا۔ یہاں اسے پھر ایک غلطی ہوئی۔ جلد بازی میں وہ چھٹی حص کی گھنٹی نہیں سن سکا تھا اور کمرے میں اب اسے کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، سولن اس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے پیچھے کرسیوں پر 10 سیاہ پوش بیٹھے ہوئے تھے۔ سولن کے قریب میز پر اس کا خوبصورت پستول پڑا ہوا تھا، مگر سولن نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بلکہ کہا لگاتے ہوئے بلاؤز سے ایک اور خوبصورت پستول نکال کر اس کا رخ ٹائیگر کی طرف کر دیا۔ بس کرو ٹائیگر، وہ خوخار انداز میں بولی، اور ٹائیگر کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ سولن کو اس کا راز معلوم تھا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اس کا نوگان سے رابطہ تھا۔ ٹائیگر کی کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ نوگان کا نام ہی اتنا نفرت انگیز تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ سولن نے اس کا نام لے کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔